الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تین باتیں ہو گئی تھی. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. تین حالات کیفیات. اب فرمایا لترکبن طبقا عن طبق. تم لوگوں کی بھی حالت یہی ہوتی ہے، حالت پہ حالتیں چڑھتے بڑھتے گھٹتے چلے جاتے ہو. پیدائش سے لے کر رشد تک، رشد کے پھر مختلف مراحل تھے. اب پیدائش سے پہلے بھی کیفیات ہیں، حالات ہیں. نطفہ، علقہ، مضغہ، پہلے ایک قطرہ، پھر ایک لطف، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا جو ایک لقمہ کی حد تک. سبحان اللہ. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ پیدائش سے پہلے کہ ہر انسان اور دیگر مخلوق کی بھی یہی حال. نطفے کو مقر تک پہنچنے کے بعد کتنا عرصہ تبدیل ہونے میں لگتا ہے؟ کیا اشکال اور شکلیں تبدیل کرتے ہوئے انسان بن جاتا ہے اپنے والدہ محترمہ کے رحم میں. اس کے حد اور قد بڑھتے ہیں، ایک مقدار میں آ کر کے اس کی تخلیق تکمیل ہو جاتی ہے. وہیں سب کچھ اندر اندر بغیر کسی ظاہری مشین کی مدد کی، بغیر کسی کی دست اندازی کی. سارے لوگ، سارے گھرانے 24 گھنٹے موجود ہیں، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا. کوئی محسوس نہیں کر رہا کہ اس محترمہ کے وجود کے اندر ایک انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. ہاں سمجھ لو، اس کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی، اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں بن گئی، اس کی کوپڑی بن گئی، ہاتھ پاؤں بن گئے، اور پھر ان پر رگیں چڑھ گئی، ان پر گوشت آ گیا، ان پر پوست اور اسکین ڈالا گیا، اور اس کی آنکھیں فٹ کی گئی، کان فٹ کیا گیا. کس نے دیکھا؟ دیکھا کسی نے؟ فتبارک اللہ، فتبارک اللہ. عظمت اور برکتوں کا مالک ہے اللہ کی ذات، جو بہترین خلقت والے، تخلیق کرنے والے ذات، بہترین پیدا کرنے والے ذات. اور اس کے علاوہ یہ صلاحیت کبھی کسی میں نہیں رہا اور کبھی کسی میں نہیں رہے گی. نہ ابھی نہ تبھی نہ پھر کبھی.
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ سلسلے چلتے 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 ایک مدت تک، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے سے 9.5 10 مہینے تک کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کم و بیش ہو جاتے ہیں، لیکن آنا ہوتا ہے دنیا میں، یہاں پھر لوگوں کے سامنے روشت ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں دیکھ پاتے، صرف اندازہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو کپڑے 3 مہینے پہنائے گئے تھے وہ اب فٹ نہیں ہو رہے، آستین چوٹے پڑ رہے ہیں، دامن چوٹے پڑ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح چلتے چلتے اندازہ ہوتا ہے انہی باتوں سے کہ جو چپل پہنائے جاتے تھے 1 سال کی عمر میں، 2 سال کے بعد یہ چپل فٹ نہیں ہو پاتے، یہ بھی نہیں دیکھ پا رہے کہ کب بڑا ہو گیا، کس رفتار میں بڑا ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ سویا ہوا ہو اور ماں باپ بیٹے دیکھ رہے ہوں، ہاں ماشاءاللہ دیکھو کیسا بڑھ رہا ہے، کیسا لمبا ہو رہا ہے، کیسا اس کی جسامت بڑھ رہی ہے، موٹا ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن محسوس ہوتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ میں یہ بھی شامل ہے، شعور کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، عمر کے اپنے حالات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ، صلاحیتوں میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ، جس طرح وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ میں آپ نے دیکھا کہ پہلے چاند رات سے لے کر آخری رات تک چاند کی روشنی اور حجم میں کیا مشاہدہ کرو گے، یہی حالت انسان کی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا مصیبت پڑی ہے ان انسانوں پر جو ایمان نہیں لاتے، کیا ہوا ہے، کس بیماری میں مبتلا ہے، کس کا کیا بگاڑ رہے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں، یہ کیوں اپنی تباہی پر تلے ہوئے ہیں، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیوں ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، ان پر قسمتوں پر قرآن پڑھی جاتی ہے تو سجدے ریز نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی فرمانبری نہیں کرتے۔ ویسے اس آیت کے اس مقام پر سجدہ بھی ہے، ہمارے سامعین حضرات سجدے بھی کر لیں، سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کریں، ماشاءاللہ یہ ایک اضافی نعمت ہے جو قرآن کی تلاوت کے دورانیے میں قرآن خوان اور قاری صاحب کو ملتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سجدے سے صرف مقصد سر کی زمین پر ٹیکنا نہیں، اطاعت الہی مقصود ہے، اور اطاعت الہی کے معیار اور معراج یہی ہے کہ انسان رب کے سامنے سر بسولی ہو گیا، اس نے قبول کیا، یا اللہ مجھے تمہارے ہر حکم سر آنکھوں پر، بل الذین کفروا یکذبون، ہاں سجدے کے بجائے کفار کیا کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اللہ کے ان شاندار باتوں کو، اللہ رب العزت کے ان فرمودات کو جو ان کی اپنی سعادت میں ہے، ان پر چلنا، ان اللہ کی اطاعت و فرمانبری ان کی اپنی سعادت ہے، لیکن بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، اللہ رب العزت بھی باخبر ہے جو کچھ وہ کر جاتے ہیں، جو کچھ ان کے اعمال ہیں، جو کچھ ان کے حرکات و سکنات ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ان کو دردناک قسم کے عذاب کی بشارت دے دیں کہ لگے رہو، چلتے بنو، چلتے رہو، آئے گا ایک دن، ایک مرحلہ کہ یہی آپ کے کیے درے تباہی کے تمام زنجیریں لے کر، اے بنی نوع انسان منکر کافر، تمہیں جکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر، مگر جن لوگوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان لوگوں کے سب سے الگ کیا، تو ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اجر ہے، ایک ایسی اجر
ایسی نعمتیں انہیں ملیں گی کہ حد نہیں، اور ان پر احسان بھی نہیں جتایا جائے گا کہ دیکھو کیا کیا ہم نے، کیا نہیں کیا ہم نے، بلکہ انہ کان سعیہم مشکورا، کسی اور مقام پر اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں، ان کی اس کاوش اور کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ دیکھو بنی نوع انسان، یہ حالتوں میں تبدیل ہوتے ہوتے آپ کی کیا حالت ہوگی، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہاری ہدایت اور سعادت کے لیے نازل فرما دیے ہیں، ان پر چلنا ہی دنیا اور آخرت کی سعادت ملتی ہے۔ آج کی باتیں یہیں پر مکمل ہو گئی اور اس مبارک صورت کی بھی آیتیں مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں کوتاہیوں سے ہمارے درگزر فرمائے اور صراط مستقیم پر ہمیں ثبات اور ثابت قدمی نصیب فرمائے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ